بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورج گرہن 14 دسمبر کو ہونے والا ہے۔ پاکستان میں شام 6:33 پر ہوگا، اس لیے یہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ پاکستان ٹائم کے مطابق 6:33 پر جن ممالک میں دن کا ٹائم ہوگا وہاں پر نظر آئے گا۔ اس دوران نماز کسوف پڑھی جاتی ہے۔ اس دوران صدقہ کریں، سفید یا پیلی رنگ کی چیزیں صدقہ کریں۔ یہ اس سال کا آخری سورج گرہن ہے۔ چاند اپنی گردش کے دوران جب سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے اور سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑتی تب سورج گرہن لگتا ہے۔ سورج گرہن کو سولر ایکلپس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق 6:33 اور 55 پر شروع ہوگا، جبکہ 9:13 اور 28 پر اپنے عروج پر ہوگا اور رات کے 11:53 اور 3 پر یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا کل دورانیہ 5 گھنٹے 19 منٹ ہوگا۔ یہ پاکستان، انڈیا وغیرہ میں رات کے وقت ہونے کی وجہ سے دیکھا نہیں جا سکے گا، جبکہ پوری یورپی ممالک میں یہ اکثر جگہوں پہ دیکھا جا سکے گا۔ ارجنٹینا میں یہ واضح دیکھا جا سکے گا۔ حاملہ خواتین کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس دوران نماز کسوف ادا کی جاتی ہے۔ نماز کسوف سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز سنت موقدہ ہے اور جماعت کے ساتھ بغیر اذان اور اقامت اور خطبے کے پڑھی جاتی ہے۔ نماز کسوف کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس سے زائد بھی۔ اس نماز کی ادائیگی کے وقت بہتر ہے امام قرأت پوشیدہ کرے۔ اگر سورج گرہن ان اوقات میں شروع ہو کہ جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے تو پھر چاہیے کہ ممنوع اوقات میں نہ پڑھے، صرف دعا اور استغفار پڑھتا رہے، اور گرہن کی حالت میں جب سورج غروب ہو جائے تو دعا وغیرہ ترک کر کے نماز مغرب میں مصروف ہو جائے۔ اگر کسی وجہ سے نماز کسوف باجماعت میں شریک نہ ہو سکے تو وہ گھر میں بھی تنہا پڑھ سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ایک مرتبہ سورج گرہن لگا۔ اتفاق سے اسی دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اس لیے یہ سورج گرہن لگا ہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت طویل قرأت کی۔ سورہ بقرہ کے بقدر قرآن پڑھا، طویل رکوع اور سجود کیے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، ان میں کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے گرہن نہیں لگتا۔ لوگوں، جب تمہیں کوئی ایسا موقع پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اس سے دعائیں مانگو، تکبیر و تحلیل میں مصروف رہو، نماز پڑھو اور صدقہ خیرات کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن لگا۔ میں مدینہ طیبہ کے باہر تیر اندازی کر رہا تھا۔ میں نے فوراً تیروں کو پھینک دیا کہ دیکھوں کہ اس وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک اٹھائے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح، تکبیر و تحلیل اور دعا و فریاد میں مصروف تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں 2 لمبی صورتیں تلاوت کی۔ وہ اور اس وقت تک مشغول رہے جب تک سورج صاف نہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ندا کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ یہ ندا کرے کہ نماز شروع ہونے والی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر تشریف لائے اور 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 طویل سجدے کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے قبل اتنے لمبے رکوع و سجود نہیں دیکھے تھے۔ نماز کسوف میں امام کو چاہیے کہ وہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ عنکبوت پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ روم پڑھے۔ ان صورتوں کا پڑھنا مسنون ہے مگر ضروری نہیں کہ یہی صورتیں پڑھے، جو بھی صورتیں یاد ہوں وہی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دیکھتے رہیے روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن۔